اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ نعت خواں حضرات آج موجود ہیں، اویس صابری صاحب اور افضل احمد صاحب اور افضال احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے نعت بھی سنیں گے، اور آج ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام سونی دھرتی کے میزبان پرویز گنڈل صاحب بھی موجود ہیں۔ ان سے بھی رمضان مبارک کی برکتوں کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ حضرت گرامی، حسب سابق حسب روایت کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اویس صابری سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حاصل تجھے کو ہے یہ اعزاز سیدہ، حاصل تجھے کو ہے یہ اعزاز سیدہ، کہ اٹھاتا ہے خود خدا بے تیرے ناز سیدہ۔ ارے آپ کا ہی اس میں پاک ہے نیت نماز کے، آپ کا ہی اس میں پاک ہے نیت نماز کے، آپ کا ہی اس میں پاک ہے نیت نماز کے، یہ نہیں ہے آپ کا ہے، یہ نہیں ہے آپ ہی تو آغاز فاطمہ، حاصل تجھے کو ہے یہ اعزاز سیدہ۔ اور اسریٰ کی رات کون تھا چلمن بنا ہوا، اسریٰ کی رات کون تھا چلمن بنا ہوا، معلوم ہے تجھے کو یہ راز سیدہ، معلوم ہے تجھے کو یہ راز سیدہ۔ حاکم توفیق کے توبہ اس کو نہ مل سکے، حاکم توفیق کے توبہ اس کو نہ مل سکے، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض سیدہ، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض سیدہ، حاصل تجھے کو ہے یہ اعزاز سیدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، اہل بیت کا گھرانہ
وہ گھرانہ ہے جہاں پر فرشتے بھی اجازت لے کر آتے ہیں، اور کیا حاصل کلام سطریں تھی کہ اٹھاتا ہے خدا جس کے ناز وہ ہے سیدہ. اور بے شک جب پردہ ہلکا سا ہٹ جائے تو سورج بھی جو ہے وہ طلوع نہیں ہوتا، اور جہاں پر جبرائیل بھی جو ہے وہ اجازت لے کے جو ہے وہ گھر میں تشریف لے کر آتے ہیں. تو کیا بات ہے اہل بیت کے گھرانے کی. اور ناظرین گرامی، آج بدھ کا دن ہے اور تقریباً پہلا عشرہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور خوش بختی ہے ہمارے اسٹوڈیو کی کہ 3 رمضان کو وصال تھا، اور آج اب تک جو ہے وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ پروگرام میں ذکر ہو رہا ہے، عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے، پرسہ پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اسد کاظمی صاحب. شاہ جی، آج ہم سوچ رہے تھے کہ آپ سے احترام رمضان کے حوالے سے بات کی جائے. رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے، اور اس کا جو لوگ احترام نہیں کرتے، جو اس مہینے کو پا لیتے ہیں لیکن اس کا احترام نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے لیے کیا جو ہے وہ وعید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد، اللہ کی تعریف صفت و ثناء کے بعد ہادی کائنات، مرشد اعظم، مربی کائنات، فخر موجودات، جناب ختم المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر کروڑ ہاتھ درود و سلام کے نذرانے کے بعد، ڈاکٹر طاہا صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا، میں اس سوال کے جواب میں حضور ہادی کائنات، مرشد اعظم، فخر کون و مکان، ختمی مرتبت سیدی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور ائمہ محدثین جو ہیں وہ اس کو حدیث جبریل کے نام سے یاد کرتی ہیں. یہ حدیث جبریل ہے. آقا علیہ السلام ایک دفعہ مسجد نبوی سرکار ممبر مبارک پہ جلوہ فروز ہو رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. تو صحابہ جو مضطرب تھے، جو صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی، تو وہ پریشان تھے، مضطرب تھے کہ آقا علیہ السلام آمین فرمائے جا رہے ہیں لیکن کوئی دعائیہ کلمات جو ہیں وہ ارشاد نہیں فرمائے، صرف آمین پہ اکتفا فرمایا. تو سرکار دو عالم جب اپنا روح احمر و دہا والا چہرہ جب سرکار نے صحابہ کی جانب موڑا تو صحابہ نے یا رسول اللہ آج عجیب معاملہ فرمایا ہے آپ نے، مصلحت کیا ہے؟ مصلحت اس میں کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے کہ سرکار نے آمین 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 3 مرتبہ فرمایا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آئے عرش الہی سے، اور جبریل نے آ کے مجھے کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیے. جبریل علیہ السلام نے، روح القدس نے، امین وحی نے کچھ کلمات کہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے اس پر آمین کہا. پہلا اس میں تھا کہ جو شخص اپنے والدین، بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے. جناب جبریل نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ خدا کرے وہ دنیا میں غارت ہو جائے، وہ نیست ہو جائے، وہ نابود ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے. اس نے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت کیوں نہیں کمائی؟ بوڑھے والدین کی خدمت کرنا یہ فرائض اسلام میں سے ایک فریضہ ہے. 9 کبیرہ گناہ ہیں جن کی معافی نہیں ہوگی، ان میں سے ایک بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، اس کی معافی نہیں ہے. اللہ پسند نہیں کرتا کسی نتھو پتھو کے والدین ہو اور وہ ان کی گستاخی کرے، ان کی توہین کرے، ان کی اہانت کرے. اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص بھی اپنے والدین کی توہین کرے، ہتک کرے. حضرت جبریل علیہ السلام نے جو پہلا کلمہ کہا ان کا یا رسول اللہ میں کہتا ہوں کہ جو شخص اپنے بوڑھے والدین یا او احدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کو پالے، پہلے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالے اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، یا رسول اللہ وہ تباہ و برباد ہو جائے. آقا علیہ السلام فرماتے میں نے کہا آمین. اس دعا کی اہمیت سمجھیں. لوگوں نے اس کو بد دعا کہا، ان کی اپنی لغت ہے، لیکن میں کلمات جبریل کو
بد دعا کہنے سے ڈرتا ہوں. کلمات حضرت جبریل علیہ السلام کے روح القدس کے یہ دعائے ضرر جو حضرت جبریل علیہ السلام کے لبوں سے نکلی اور جس پہ رسول اللہ نے آمین کہا، اس کی اہمیت سمجھیں کہ جو شخص والدین کی خدمت کر کے جنت نہیں کماتا اس کے متعلق رسول اللہ نے آمین کہا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے، اور یہ حتمی فیصلہ ہے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہوگا. ہمارے ناظرین نے، ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ان دوستوں نے ایسے کئی دوست دیکھے ہوں گے، ایسے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جو ایک دن کے کئی ہزار روپے ان کی انکم ہے، لیکن ان کے والدین ان سے خوش نہیں ہیں، تو ان کی وہ پوری جو آمدنی ہے وہ انہیں پوری کفایت نہیں کر رہی. اور اس کے برعکس وہ لوگ بھی ہیں جو چند 100 روپے کماتے ہیں، لیکن ان کے والدین کی دعائیں، ان کی چند 100 ان کے لیے باعث برکت بن جاتی ہیں. والدین کی دعائیں. دوسرا آقا علیہ السلام نے کہا جب میں دوسرے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو مجھ سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس نے رمضان کے روزے دیکھے، رمضان کے روزے پائے، ماہ مقدس کا مہینہ پایا اور پھر اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی، یا رسول اللہ وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بخشش اور عطا کی گھڑیاں ماہ مقدس رمضان مبارک کی ہیں، اور جو شخص ان کی توہین کرتا ہے یا ان رمضان کے دنوں کی اہانت کرتا ہے، میں ائمہ محدثین اور مفسرین اکرام کا ایک قول اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں. محدثین اکرام فرماتے ہیں جو شخص رمضان کے روزے کی اہانت کرتا ہے، رمضان کے روزوں کی اہانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے، ہتک کرتا ہے، اس کے لیے یہ سزا ہے کہ اس کو پکڑا جائے، فجلدوہ، اسے کوڑے مارے جائیں، اسے سزا دی جائے کہ وہ رمضان کے روزوں کی کیوں توہین کر رہا ہے. نہیں رکھا، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا، کسی شرعی عذر کی بنا پہ نہیں رکھ سکا تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ کھلا مکھلا اس کی توہین تو نہ کرے، ایام مقدس کو پامال تو نہ کرے. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں رمضان کے روزوں کی برکتوں سے مستفید ہونے کا حوصلہ عطا فرمائے اور ان نعمتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے اور اہانت رمضان مبارک سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل ناظرین گرامی، سید ارشد کاظمی صاحب سے بڑی حاصل کلام جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی. ہمارے اسٹوڈیو میں پرویز گنڈو صاحب بھی موجود ہیں. پرویز گنڈو صاحب آپ بتائیے گا، آپ معاشرے کا ایک رکن ہیں، آپ عام دنوں کی جو بجائے رمضان میں کیا مارکیٹس میں احترام دیکھتے ہیں یا معاشرے میں کیا احترام دیکھتے ہیں، کیا چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہوتی ہیں آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ طاہا بھائی، بائی چانس مجھے موقع مل گیا آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنے کا، اور اتنے زیادہ پڑھے لکھے اور علماء کرام کے درمیان بیٹھنے کا موقع مل گیا. اس حوالے سے کہ بازاروں میں کیا ہے، پاکستان ہے اور ہم مسلمان ہیں، اور بدقسمتی سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ باقی ملکوں میں جا کے دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ رمضان میں تمام چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں. یہاں حال یہ ہے کہ کھجور جو 240 روپے کلو دے رہے تھے آج 340 روپے کلو مل رہی ہے. مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ لبادہ اڑ رکھا ہے. کہا جاتا ہے کہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں رمضان میں. جیسے ابھی خائن سیام والی بات ہوئی ہے کہ روزہ، یقین کریں کہ میں ابھی جب آ رہا تھا تو راستے میں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے تنور جلا کے روٹیاں لگا رہے تھے لوگ، اور چلے کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور طبقہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے. اتنے دھڑلے سے رمضان کا احترام توڑنا اور اتنے دھڑلے سے خدا کے سامنے ڈرتا نہیں انسان کہ آگے کس منہ سے جاؤں گا، پیش تو ہونا ہے. یقین کی کمی ہے شاید. مارکیٹس میں ایس او پیز کے حوالے سے بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ لوگ خیال نہیں کر رہے. اور دوسرا میں نے جو دیکھا ہے ابھی مہنگائی کا ایک طوفان ہے، لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے. کہ یہ کراچی میں بھی آپ نے دیکھا مرغی یہ دیکھ لیں 500 روپے کلو مل رہی ہے اور نایاب ہے. مسلمان ہیں، میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑے سے بھی مسلمان ہیں، صرف مسلمان کہنا تو اور بات ہے، اگر تھوڑے سے بھی مسلمان ہیں تو خدا را یہ لبادہ اتار دیجئے. رمضان ہے، رمضان میں انسانیت کی کم از کم قدر کر لیجئے کہ جن لوگوں کی پہنچ سے کھانا دور ہے 2 وقت کا نوالا کھا لینے دیجیے. میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل. آج کے ہمارے اس پروگرام میں ایک اور ہمارے بہت پیارے جو ہے سریلے نعت خواہ موجود ہیں. شماری سے میں ان کو ریکویسٹ کروں گا بارگاہ رسالت میں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے جنت تجھ میں حوروں قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حوروں قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف بھی کرے جنت، میرے دل کا طواف تو کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہیں یہ باد صبا، ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں، جو سا منظر مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، مندی بہاؤدین لاہور، گجرانوالہ، گجرات، جہلم اور اسلام آباد میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔
باقی تمام احباب روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجیے گا۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے ہم تمام آقا کی ثنا کرنے والے گداؤں کو